السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو، ہمارا ٹاپک چل رہا تھا سینسیشن۔ تو سینسیشن کی آج ہم فردر ڈسکشن کریں گے۔ پچھلے جو ٹاپکس تھے ان میں ہم نے پڑھا تھا تھریش ہولڈ کا، پڑھا ہے کریکٹرسٹک آف سینسیشن، اور سینسیشن کے بارے میں ہم نے جو مفید معلومات جو حاصل کی تھی۔ تو آگے ہیں ہماری ٹائپس آف سینسیشن۔ تو ان کی ٹائپس میں ویژول سینسیشن، آڈیٹری سینسیشن، اسکن سینسیشن، کائنیستھیٹک سینسیشن، ٹیسٹ سینسیشن، آرگینک سینسیشن اور نو سینسیشن وغیرہ آتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے ویژول سینسیشن، بصری حس، کہ جو ہماری آنکھوں کے دیکھنے سے سر انجام دیتی ہے، جو کہ ہمارا جو روشنی کا اسٹیمولس ہے۔ تمام حواس میں بصری حس پہلے نمبر پر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ خارجی دنیا سے جتنی معلومات ہم حاصل کرتے ہیں تو اس کا 80% حصہ آنکھوں کے ذریعے وصول ہوتا ہے، اسی لیے حواس کی سے ملکہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو سب سے بیسٹ سینسیشن ہے، جس سے ہم سب سے زیادہ انفارمیشن حاصل کر۔ جب بینائی خراب ہو جائے تو دنیا اندھیرا ہونے والا محاورہ بولا جاتا ہے، کیونکہ ماحول سے واقف حاصل کرنے کا شدید عمل متاثر ہوتا ہے۔ تو جو بصری حس ہے، اس کا عضو حس آنکھ ہے، اور آنکھ کا محیط کیا؟ روشنی ہے۔ تو آنکھ کا جو اسٹیمولس ہے وہ روشنی ہے، لائٹ ہے۔ تو روشنی کے بغیر دیکھنے کا عمل نہیں ہوتا۔ آنکھیں ہلکا چشم آربیٹل کیویٹی میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں ہر آنکھ 6 عضلات کے ذریعے ہلکا چشم سے جڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جو 6 آرگنز ہیں، مسل ہیں، ان کے یہ اندر پیک ہوئی ہے۔ آنکھ انتہائی حساس عضو حس ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو جو ہے یہ سینس ہے۔ تو قدرت نے آبروں، پپٹے اور پلکیں اس کے حفاظت پر معمور کیے ہیں، جو آنکھ کو پسینے اور گرد و غبار وغیرہ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو آنکھ کی جو ساخت ہے، اس کی جو سٹرکچر ہے، تو آنکھ کی جو ساخت ہے، اس کو ہم بنیادی طور پر 3 تہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے 3 پردے ہیں۔ تو جو سب سے پہلی تہ ہے، لے ہے، اس میں آتی ہے سکلی روٹی کوٹ، جسے سلبیا یا سفید پردہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد آتا ہے کوروئڈ کوٹ، جسے مشمیہ یا عروقی پردہ کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے ریٹینل کوٹ، جس کو شبکیہ یا جالدار پردہ بھی کہتے ہیں۔ تو سکلی روٹی کوٹ، سلبیا یا سفید پردہ، یہ آنکھ کی سب سے بیرونی تہ ہے، جو سفید رنگ کے سخت عضلاتی مادے سکلیرا سے مل کر بنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک طرح کا حفاظتی پردہ ہے، جس کا سامنے والا حصہ کیا شفاف ہے۔ جیسا کہ ہماری آنکھوں کے اندر ہمیں سامنے جو بلیک کلر کا اور جو 2 کلر نظر آتے ہیں، ان میں جو ایک سفید کلر کا جو حصہ ہے آنکھ کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکلی روٹی کوٹ، کیونکہ اسے سلبیا یا سفید پردہ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد تک کارنیا، سلبیا کے سامنے کا شفاف حصہ کارنیا کہلاتا ہے۔ سلبیا کے اندر جو یعنی کہ اس کے سامنے ہے، یہ حصہ قدرے خمدار ہوتا ہے۔ کارنیا بذات خود ایک نازک جھلی سے بنا ہوا ہے۔ پیچھے سے پانی کا دباؤ ایکویس ہیومر اس کے خم کو برقرار رکھتا ہے۔ کارنیا ہی خارجی ماحول سے روشنی کی لہریں وصول کر کے آنکھ میں داخل کرتا ہے۔ تو جو سلبیا کے اندر جو کہ سکلی روٹی کا کوٹ کے اندر ہے، اس کے بعد کنجکٹیوا، کارنیا کے اوپر ایک بہت ہی باریک حفاظتی جھلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کس کے اوپر؟ کارنیا کے اوپر، کورنیا کے اوپر، جسے کیا کہتے ہیں؟ کنجکٹیوا۔ تو یہ جھلی کارنیا کی اضطراری حرکت میں مدد دیتی ہے، کہ جب وہ بے چینی والی حرکات کرتے ہیں تو ان میں اس کی کیا مدد کرتی ہے۔ تو پھر آتا ہے کوروئڈ کوٹ، عروقی پردہ یا مشمیہ۔ یہ آنکھ کی درمیانی تہ ہے، جو سیاہ یا گہرے بھورے رنگ کی ہوتی ہے، جو ہمیں بلیک نظر آتی ہے، کالی۔ مشمیہ میں پگمنٹس پائے جاتے ہیں، جو فالتو روشنی جذب کر لیتے ہیں۔ تو مشمیہ میں ہی خون کی پتلی رگیں پائی جاتی ہیں، جو آنکھ کو خون مہیا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر ہی جو بلڈ کا سسٹم ہے، وہ بھی اس کے اندر ہی ہے، کہ جو کیا ہے خون کی سپلائی کرتی ہیں۔ اس کی وینز اس کے اندر ہی بریک ہوتی ہیں۔
اس کا آئرس آتا ہے قزحیہ. تو عروقی پردے کا سامنے والا حصہ کیا ہے؟ قزحیہ کہلاتا ہے، آئرس کہلاتا ہے. تو یہ کرنیا کے پیچھے ہوتا ہے. قزحیہ ہی آنکھ کے رنگ کا تعین کرتا ہے. بھورا، سیاہ یا نیلا جو رنگ ہمیں آنکھ کے درمیان میں نظر آتا ہے یہی دراصل قزحیہ ہے. ٹھیک ہے جی. قزحیہ جو آئرس کیا ہے کہ جو ہمیں بھورے یا سیاہ رنگ کا نظر آتا ہے. کئیوں کے لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں ان کا نیلا بھی یہ رنگ ہوتا ہے. ڈیفرنٹ قسم کے لوگوں میں یعنی کہ آنکھوں کی کوالٹی ہے، بلیاں جس کو آنکھاں بولتے ہیں. تو قزحیہ پتلی کے ساتھ مل کر آنکھ میں داخل ہونے والی روشنی کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. پتلی کے ساتھ تو پتلی پپل جس کو ہم پپل بولتے ہیں. تو قزحیہ کے درمیان ایک سوراخ ہوتا ہے جسے آنکھ کی پتلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. قزحیہ کا کام پتلی کو پھیلانا یا سکیڑنا ہوتا ہے. تو آئرس کا کام کیا ہے کہ اس کو پھیلانا یا اس کو سکیڑنا ہے. کس کو؟ اس کو، پتلی کو. ٹھیک ہے. کم روشنی میں قزحیہ سمٹ جاتا ہے اور پتلی کا سوراخ کھل جاتا ہے، جبکہ تیز روشنی میں قزحیہ پھیل کر پتلی کو ڈھانپ لیتا ہے جس سے پتلی کا سوراخ چھوٹا ہو جاتا ہے. پتلی کے سوراخ سے ہی روشنی آنکھ میں داخل ہوتی ہے. تیز روشنی میں پتلی کے سکڑنے سے روشنی کم مقدار میں آنکھ میں جاتی ہے اور کم روشنی میں پتلی کے پھیلنے سے زیادہ روشنی آنکھ میں داخل ہوتی ہے. یوں مناسب روشنی کے ساتھ صحیح عکس آنکھ کے پردے پر منتقل ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پر ہم دھوپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گرمیوں کا موسم، دھوپ میں بیٹھے ہوں گے بہت زیادہ شدت والی، اگر ہم اس سے اٹھ کر اندھیرے والے کمرے میں آتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہاں پر یہ ہوگا کہ جو ہماری آنکھوں کی جو پتلی ہے وہ کم کھلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہے کہ روشنی کی اتنی زیادہ مقدار ہے، ہماری جو پتلی ہے وہ کم کھلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے دوستو. تو جس کو پپل ہے. تو جب ہم اندھیرے میں آتے ہیں تو اس کو پھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو زیادہ. ابھی کے کمرے میں بالکل اندھیرا نہیں ہوتا، بلب بند، لیکن ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اس وقت نہیں آتی کیونکہ جو ہماری پتلی ہے وہ اس وقت بند ہوتی ہے، یعنی کم کھلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اندھیرا دکھائی دیتا ہے. لیکن کچھ دیر بعد کیا ہوگا کہ ہماری جو دیکھنا ہے، ہماری جو آنکھیں ہیں وہ نارمل حالت میں آ جائیں گی. تو اسی طرح سے اگر ہم اندھیرے والے کمرے میں سے اچانک ہی دھوپ میں جائیں گے، ٹھیک ہے جی، تو کیا ہے کہ ہماری پتلی جو پپل ہے وہ بہت زیادہ کھلی ہوگی اندھیرے میں. جب ہم روشنی میں دھوپ میں جائیں گے، بہت زیادہ روشنی میں جائیں گے تو کیا ہوگا کہ ایک یکدم ہی ہمیں بے چینی پیدا ہوگی، ہماری آنکھیں بند ہوں گی، جس کو چمکیں ماریں گی، وہ ایک بے چینی سے پیدا ہوگی. لیکن کچھ دیر کے بعد کیا ہوگا کہ ہماری جو پپل ہیں، ہمارے یہ جو کہ یہ نارمل حالت میں آ جائیں گے. تو اس کے بعد آتا ہے سیلیری مسلز، مژگانی عضلات. تو یہ جو سیلیری مسلز ہیں یہ قزحیہ کے ساتھ مژگانی عضلات میں پائے جاتے ہیں. تو یہ کس کے ساتھ پائے جاتے ہیں؟ آئرس کے ساتھ پائے جاتے ہیں. کون سے سیلیری جو مسلز ہیں، مژگانی عضلات ہیں، یہ آئرس کے ساتھ پائے جاتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ قزحیہ یعنی کہ آئرس کی حرکت میں مدد دیتے ہیں. تو آئرس کی روشنی کی مقدار کنٹرول کرنے کے لیے جب سکڑنا یا پھیلنا پڑتا ہے تو مژگانی عضلات ہی یہ کام سر انجام دینے میں اس کی مدد کرتے ہیں. تو یہ جو سیلیری جو مسلز ہیں یہ کس کی مدد کرتے ہیں؟ اصل میں یہ آئرس کی مدد کرتے ہیں. تو اس کے بعد ہے لینز، عدسہ. تو قزحیہ کے پیچھے، آئرس کے پیچھے دوہرا مہدب عدسہ بائیکونویکس لینز پایا جاتا ہے جس کا کام آنکھ کو دور اور قریب کی بصارت کے لیے سیٹ کرنا ہے. قریب کی بصارت کے لیے عدسہ درمیان سے موٹا جبکہ کناروں سے پتلا ہو جاتا ہے. عدسے کی اس صورت کو مہدب عدسہ کونویکس لینز کہتے ہیں. تو دور کی بصارت کے لیے عدسہ جالدار پردے پر محیط اشیاء کا واضح عکس بنانے کے لیے اپنی حیت تبدیل کر لیتا ہے. دور کی روشنی جب کوئی چیز کو پرسیپٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ اپنی کیا کرتا ہے؟ یہ اپنی نیچر کو، اپنا جو اس کا ورکنگ کا سسٹم ہے اس کو چینج کر لیتا ہے.
اس صورت میں عدسہ درمیان سے باریک اور کناروں سے موٹا ہو جاتا ہے۔ عدسے کی اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ کنکیو لینس کہتے ہیں، مگر عدسہ۔ تو اگر عدسہ اپنی حیت تبدیل کر کے جالدار پردے پر صحیح عکس منعکس نہ کر سکے تو بصارت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ اگر صحیح ورک نہیں کرتا کیا ہوگا؟ اس کی جو بصارت خراب ہو جائے گی۔ اس خرابی کو عینوں کی صورت میں محدب عدسہ لگا کر دور کیا جاتا ہے۔ آج کل اس کام کے لیے مصنوعی عدسے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اس کے بعد دوستو آتا ہے ایکویس ہیومر، ٹھیک ہے جی، آبی رطوبت۔ تو آنکھ میں عدسے اور کرنیے کے درمیان ایک شفاف رطوبت پائی جاتی ہے جسے آبی رطوبت کہتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ لینز اور کورنیے کے درمیان میں پائی جاتی ہے۔ اس رطوبت کی بدولت ہی کرنیا کا خمدار برقرار رہتا ہے، کہ جو آنکھ کے اندر خم ہوتا ہے کرنیا کا وہ کیا برقرار رہتا ہے، کس کی وجہ سے؟ اس رطوبت کی، ایکویس ہیومر کی وجہ سے۔ تو شبکیہ یا جالدار پردہ کسے کہتے ہیں؟ ریٹینل کوٹ کو۔ تو یہ تیسری لیئر ہے، یہ تہہ ہے آنکھ کی ہماری کی۔ تو بے شمار چھوٹے چھوٹے خلیوں اور ریشوں پر مشتمل یہ آنکھ کی سب سے اندرونی تہہ ہے، کہ ریٹینا سب سے اندر والی تہہ ہے، کہ جو سمجھ لو کہ جہاں پر جو روشنی کا عمل ہے، وہ جو پروسیس ہے وہ مکمل ہونے کے قریب ہوتا ہے۔ یہ حصہ بہت ہی حساس ہے۔ آنکھ کے اندر ذرا سی زائد روشنی اس حصے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بصری اعصاب آنکھ کے اسی پیالہ نما حصے میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جو یعنی کہ ویژول جو نروز ہیں وہ اسی میں پائے جاتے ہیں۔ تو دوہرا محدب عدسہ خارجی دنیا سے اشیاء کا عکس جالدار پردے پر منعکس کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ عکس الٹا ہوتا ہے جو دماغ میں موجود عقبی فض اوکسیپیٹل لوب تک پہنچتے پہنچتے سیدھا ہو جاتا ہے۔ اس تہہ کے بعد آنکھ کے اندر خلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا زجاجی رطوبت، وٹرس ہیومر، آنکھ کے ڈھیلے کے اندر زجاجی رطوبت پائی جاتی ہے۔ آئی بال، جس کو ڈیلا یہ ہمارا نظر آتا ہے، گول گول ڈیلا، کہ اکثر ہمارا یہ ورڈ یوز ہوتا ہے، اندر ڈیلے کڈے وڈے ہیں۔ تو اسی طرح سے اس کو جو ہے یہ وہ بولتے ہیں ڈیلا، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا اس کے اندر بھی کیا زجاجی رطوبت پائی جاتی ہے؟ کیا پایا جاتا ہے؟ ایکویس وٹرس جو ہیومر پایا جاتا ہے، جو گاڑھے لیسد اور شفاف مادے پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ جو زجاجی رطوبت ہے، وٹرس ہیومر ہے، اس کی آنکھ کی ساخت کو برقرار رکھتی ہے اور اسے پچکنے سے بچاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ جیسے کہ آلریڈی ہم نے جو کہ اس ٹاپک ڈسکس کیا ہے کہ جو ہماری جو آنکھ ہے اس کی جو گلائی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا جو خم ہے باہر کو جو سمجھنا ہے کہ آپ ابھری ہوئی ہے، اس کو کون برقرار رکھتا ہے؟ رطوبت، یہ پانی ہے اس کے پیچھے۔ تو پھر آتا ہے فوویا، زرد مقام۔ شبکیہ کے نچلے حصے کے مرکز میں ایک ایسا مقام ہے جہاں صرف مخروطے کونز پائے جاتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے مقار کہا جاتا ہے۔ رنگوں کے لیے یہ واضح ترین بصارت کا مقام ہے۔ تو بلائنڈ سپاٹ، تاریک مقام، جس کو کور مقام بھی کہتے ہیں۔ تو شبکیہ میں وہ مقام جہاں عصب باصرہ آ کر ملتی ہے، آپٹک نرو جو، تاکہ شبکیہ پر بننے والے عکس کو وصول کر کے دماغ تک پہنچایا جا سکے۔ اس مقام پر شبکیہ اور عصب باصرہ کے جوڑ کی وجہ سے مستقیمے اور مخروطے موجود نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں نہیں ہوتے وہاں پر؟ کیونکہ وہاں پر آپٹک نروز ہیں، اس لیے وہاں پر کیا جو روڈز اور جو کونز ہیں وہ نہیں ہوتے۔ تو مخروطی خلیوں اور مستقیم خلیوں کی عدم موجودگی کے باعث اس مقام پر اگر روشنی کی شعاعیں منعکس ہوں تو بھی کسی قسم کی بصارت کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اس مقام کو کور مقام یا تاریک نقطہ کہا جاتا ہے، اسے بلائنڈ سپاٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو شبکیہ کے اندر دو طرح کے خلیات پائے جاتے ہیں۔ کیا ریٹینا کے اندر دو طرح کے جو خلیات پائے جاتے ہیں جو بصارت کے اصل اخذات ہیں، ٹھیک ہے۔
انہی خلیات کی وجہ سے بصارت ممکن ہوتی ہے۔ روشنی کی شعاؤں کو ان حساس خلیات تک پہنچانے کے لیے کرنیا، قزحیہ، پتلی، عدسہ اور آبی رطوبت، زجاجی رطوبت سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اخذات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ ریسیپٹرز، ان ریسیپٹرز کی کتنی اقسام ہے؟ دو اقسام ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ہے مستقیمے، ٹھیک ہے جی، خلیے، دوسرے آتے ہیں مخروطے خلیے، ٹھیک ہے جی، روڈز اینڈ کونز۔ تو سب سے پہلے روڈز آتے ہیں، مستقیمے جسے بولتے ہیں۔ یہ اخذات بناوٹ میں سیدھے ہوتے ہیں جو شبکیہ کی نچلی تہوں کے کناروں میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہاں کہاں پر پائے جاتے ہیں؟ شبکیہ کی جو نچلی تہ ہے وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ یہ مدھم روشنی میں بہترین بصارت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان میں سفید، سیاہ چمک اور تابانی کی حس وصول کرنے کی خصوصیت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سفید روشنی کی لہریں، سیاہ بلیک جو ہیں وہ تابانی جو چمکدار ہوتی ہیں، یہ خلیات مرکز سے 20 درجے زاویے پر سب سے زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ جو ہم مرکز سے کناروں کی طرف جاتے ہیں ان کی تعداد میں ہوتا چلا جاتا ہے کیا؟ اضافہ، کیونکہ یہ بہت کم روشنی میں بھی فعال ہو جاتے ہیں، اس لیے انہیں رات کی بصارت کے خلیات بھی کہا جاتا ہے۔ بصارت کے لیے روشنی کی لہروں کا طول موج کم از کم 300 ملی مائکرون ہونا ضروری ہے۔ اس سے کم روشنی میں انسانی آنکھ کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جب مستقیم آگے سے دو سمتی خلیات بائی پولر سیل سے منسلک ہوتے ہیں، ٹھیک۔ مستقیموں پر جب مدھم روشنی پڑتی ہے تو وہ اسے اپنے دو سمتی خلیہ کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ کئی مستقیمیں ایک دو سمتی خلیوں کے ساتھ ہی منسلک ہوتے ہیں، اس لیے ایک سے زیادہ مستقیموں کی کمزور ارتاشی کیفیت باہم مل کر دو سمتی خلیوں میں طاقت اور ارتاش پیدا کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے مہیج کے بارے میں کم روشنی میں بھی کافی معلومات مل جاتی ہیں۔ تو پھر آتے ہیں کونز۔ ان اعصاب کی شکل مخروطی نما ہوتی ہے، یہ کیا ہیں؟ نروز ہیں، اعصاب ہیں، نروز ہیں یہ۔ تو ان کی شکل کون نما، یہ ہر طرح کے رنگوں کی بصارت کر سکتے ہیں۔ ان کا مقام جلدار پردے کا زیر حصہ ہے۔ شبکیہ کے نچلے حصے کے مرکز میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کہاں پر ہے؟ شبکیہ کے نچلے حصے میں۔ تو مرکز کے بالکل قریب ایک ایسا مقام ہے جہاں 100% مخروطے پائے جاتے ہیں۔ اس مقام کو مکر یا زرد مقام بھی کہا جاتا ہے، یلو اسپاٹ بھی اسے کہا جاتا ہے۔